أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في الكتابه الكريم سورة العمران مدنية بسم الله الرحمن الرحيم آیت نمبر 64 قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله والله نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله وإن تولوا فقولوا أشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إنا أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. عزت مند ساتھیوں، ہم نے شروع کی ہے سورہ ال عمران. مقصد بیان سورہ ال عمران کا وہی جو گزری سورت کا تھا، سورہ بقرہ کا، مگر یہاں زیادہ تفصیل، زیادہ وضاحت کے ساتھ. سورہ ال عمران میں جیسے کہ 4 مقاصد تھے، سورہ بقرہ میں اس بات توحید، اس بات رسالت، جہاد فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ. تو یہاں پر بھی اس صورت میں وہی 4 مسائل ہیں لیکن بالترقی. اس بات توحید، وہاں دعوی توحید جو تھا وہ 4 دفعہ ذکر سورہ بقرہ میں، تو یہاں 7 دفعہ. ٹھیک ہے، اس بات توحید ہے کیا، دعوی توحید ہے کیا؟ جیسے اللہ کو ذات میں ایک مانتے ہو ویسے ہی صفات میں بھی ایک مانو. سمجھ آ گئی؟ اور پھر اس بات رسالت دوسرا مسئلہ تھا، دوسرا مضمون تھا سورہ بقرہ کا. تو وہاں سورہ بقرہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر 9 اعتراضات تھے. تو یہاں سورہ ال عمران میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر 15 اعتراضات ہیں. ٹھیک ہے، دیکھیں اس بات رسالت کیا ہے؟ اس بات رسالت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اس بات ہے کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کم و بیش 1,24,000 پیغمبر بھیجے. اور کس لیے بھیجے؟ اپنے بندوں کی اصلاح کے لیے. ٹھیک ہے، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نہ کوئی پیغمبر آئے گا اور نہ کوئی کتاب ہوگی. دین جو ہے وہ قرآن میں ہے اور نبی کی سنت میں ہے. اگر کسی نے قرآن کے خلاف عقیدہ بنایا اور نبی کی سنت کے خلاف عمل بنایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف عمل کیا تو وہ قبول نہیں. دیکھیں سورہ ال عمران آیت نمبر ذرا 85 نکالیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں جس نے دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین میں فلاح تلاش کی، کسی اور چیز میں فلاح تلاش کی، تو وہ اس کی وہ عبادت، اس کی وہ کوشش قبول نہیں کی جائے گی. دیکھیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اور جس کسی نے بھی اسلام کے بغیر عقیدہ کسی اور دین کے طریقے کی تابعداری کی، اور جس کسی نے بھی اسلام کے بغیر عقیدہ کوئی اور عقیدہ کیا، اسلام کے علاوہ اس نے کوئی اور عقیدہ رکھا یا کسی اور طریقے کی تابعداری کی، دین اسلام کے علاوہ کوئی اور طریقہ اپنایا، فَلَن يُقَبَّلَ، تو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، پس ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، منہ اس سے اس کا یہ عقیدہ،
وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ، اور یہی لوگ ہیں آخرت میں من الخاسرین، خسارہ پانے والے. یعنی جس نے کسی اور دین میں، اب آج کیا ہے، دین اسلام کو تو چھوڑو، اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر دوسری کتابوں میں لگے ہوئے ہیں. شارٹ کٹ، ہر چیز کا شارٹ کٹ. اللہ رب العزت فرماتے ہیں جس نے اس کتاب کے علاوہ کوئی اور عقیدہ بنایا، کسی اور چیز میں سے شارٹ کٹ ڈھونڈا، اس کا وہ طریقہ قبول نہیں ہے، اس کا وہ عقیدہ قبول نہیں ہے. دیکھیں قرآن کریم کی آیات میں کوئی شک و شبہ نہیں. بندے کی کتاب میں 10 من البغات ہو سکتا ہے، شک و شبہ ہو سکتا ہے، تو شارٹ کٹ کیوں لیتے ہو؟ پہلے قرآن پڑھو، قرآن سیکھو، سمجھو، پھر اس کے ضمن میں اور کتابیں بھی پڑھو اور تفاسیر بھی پڑھو. بغیر قرآن کے سمجھے آپ دوسری تفاسیر پڑھ ہی نہیں سکتے، کیونکہ اس میں گمراہ ہونے کا خطرہ ہے. آپ علماء کی اس لیول تک نہیں جا تک سکتے جب تک کہ آپ کو قرآن کا سیاق و سباق نہیں معلوم. شارٹ کٹ میں قصص الانبیاء کے نام پر کوئی کتابیں اٹھا کے پڑھنے لگ جاتا ہے، تو کوئی تفاسیر کے نام سے جو تپا دیتی ہیں. لیکن آپ کے ایمان کو، آپ کو نہیں معلوم کہ علماء حق نے ان کا جو علم کا لیول ہے، وہاں ان کا ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ کیا ہے. کیونکہ دیکھیں قرآن کریم کی تفاسیر میں بھی ہر صدی میں ان کی جو ہے اس کا مطلب اور معنی کچھ اور نکلتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو ہر صدی کے عالم نے اپنے وقت اور حالات کے مطابق قرآن کی جو تفسیر کی ہے اپنے علم کے مطابق. ٹھیک ہے؟ تو آپ کو ان کے علم کے لیول کا نہیں معلوم، ان کی اس بات کی تہ کی گہرائی کا نہیں پتا. تو پہلے تو قرآن کا علم حاصل کریں تاکہ آپ کو علماء کی باتیں، ان کی وہ جو جیسے یہ زجر، تخفیف کیا ہمیں اس سے پہلے معلوم تھا، بشارت، تخفیف اخروی، ان بیسک چیزوں کا نہیں پتا. شان نزول کا ہمیں نہیں معلوم. ٹھیک ہے نا؟ ہمیں نہیں معلوم کہ اصطلاحات کیا ہیں. تو اسی طرح علماء کی اصطلاحات، قرآن کریم کی اصطلاحات کا جیسے ہمیں اس سے پہلے نہیں معلوم تھا، تو علماء حق کی اصطلاحات کا بھی سمجھنے کے لیے پہلے آپ کو قرآن کو سمجھنا پڑے گا کہ آیا یہ بات انہوں نے کس چیز میں کہی گئی ہے، یہ تفسیر جو کی ہے یا یہ حدیث اس کے ساتھ کوٹ کی ہے یا یہ اس کے اوپر جو اجتہاد ہوا ہے، آیا اس کا پیچھے کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کی اصطلاح کیا ہے. ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے قرآن کو سیکھیں. قرآن کے علاوہ کسی چیز میں بھی شارٹ کٹ کر کے آپ نے دین تلاش کرنے کی جو کوشش کی تو وہ آپ گمراہی کی طرف ہی جائیں گے. ٹھیک ہے نا؟ سب سے پہلے ضروری ہے کہ قرآن پڑھیں، قرآن کو سیکھیں. اب یہ جو ہمارا جو دوسرا حصہ ہے وہ اس بات رسالت ہے، آج جو ہم شروع کریں گے. لیکن جو میں آپ کو مضمون بتا رہی تھی کہ تیسرا مضمون، اس یہ جو 4 مضامین گزری صورت میں گزرے، وہ 4 مضامین اس صورت میں بھی ہے، اس بات توحید، اس بات رسالت، جہاد فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ. جہاد جو تیسرا مضمون ہے، یعنی دو عقیدوں کے ساتھ آپ توحید، دیکھیں جو قرآن کے علاوہ عقیدہ رکھتا ہے، ٹھیک ہے، توحید اور رسالت کے علاوہ، تو پھر اس کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کی توحید میں اپنی طرف سے افتراء کرتا ہے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں افتراء کرتا ہے، تو ان کے ساتھ جہاد کرو. ٹھیک ہے نا؟ جو توحید نہیں مانتا، جو رسالت سے انکاری ہے، اس کے ساتھ جہاد کرو. اور جہاد کے لیے کیا ضروری ہے؟ چوتھی بات، چوتھا مضمون، انفاق. اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے. جہاد ایسے تو نہیں ہوتا اپنی مال، جان مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے. ٹھیک ہے نا؟ تو مجاہد کے لیے اسلحہ اور سب کچھ کے لیے انفاق کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے؟ تو مطلب یہ ہے کہ ان عقیدوں پر لانے کے لیے، توحید اور رسالت کو زندہ کرنے کے لیے جہاد کرو. ٹھیک ہے؟ اور اس کے لیے آپ انفاق کرو گے، انفاق فی سبیل اللہ. کیونکہ مال لگتا ہے تو جہاد ہوتا ہے. جہاد ہو جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید ہوگی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کیا ہے؟ توحید کا اقرار. ٹھیک ہے؟ تو توحید دنیا کے کونے کونے میں پھیل جائے گا، ورنہ اس کے بغیر توحید کا پھیلاؤ ممکن نہیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار ممکن نہیں جب تک کہ جہاد نہ ہو. ٹھیک ہے؟ جہاد ہوگا، انفاق ہوگا تو جہاد ہوگا، اور جہاد ہوگا تو اس بات رسالت ہوگا، اور اس بات رسالت ہوگا تو اس بات توحید ہوگا. ٹھیک ہے؟ اب یہ جو سورت ہے سورہ آل عمران، یہ 3 حصوں میں تقسیم ہے. اور پہلا حصہ آیت نمبر 1 سے لے کر 63 تک، 64 تک، 1 سے 64 تک تھا.
اس میں پہلا مسئلہ توحید کا بیان تھا، تھوڑا سا اس کا پچھلا ہم دہراتے ہیں، خلاصہ پہلے بولتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم نئے سبق کی طرف سے آتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ نہیں کرنا کہ پیچھے چھوڑ اور آگے دوڑ. ٹھیک ہے، پہلے پچھلی دہرائی کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد آکے آپ کو اگر کوئی چیز رہ گئی ہے تو وہ اب بھی لکھ لیں. ٹھیک ہے، کوئی چیز رہ گئی ہے دیکھیں، میں پھر آپ سے کہوں گی قرآن اپنا ہو، کاپی قلم اپنی ہو، ادھر ادھر جھانکے جھانکے مت، اپنا جو ہے نا بیاض والا قرآن لیں اور اس کے ساتھ یہ پوائنٹس لکھیں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ سورہ بقرہ کہ یہ جو سورہ آل عمران سورہ بقرہ کے بعد لگی تو اس کے کیا امتیازات ہیں، اس کا ربط کیا ہے، اس کے امتیازات کیا ہیں، آخر اس میں اس کا پچھلی صورت کے ساتھ ربط کیا تھا. ٹھیک ہے، ورنہ نزولاً تو یہ اس ترتیب سے نازل نہیں ہوئی نا، اور ترتیباً پھر یہ کیوں لگی سورہ بقرہ کے ساتھ. تو اس کا آپ کو ربط بھی معلوم ہونا چاہیے. جب تک آپ لکھیں گے نہیں آپ کو یہ چیزیں نہیں سمجھ آتی، اور جتنی بار لکھیں گے، دیکھیں 100 دفعہ لکھا تو 101 دفعہ پھر لکھیں. ہر دفعہ ہر درس میں نہیں سے نئے علوم ملتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بار بار کا ایک چیز کو دہرانا کوئی غلط نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، اس سے نہ آپ کی ذات میں کمی ہوتی ہے نہ میری ذات میں کمی ہوتی ہے. آپ اس کو بار بار لکھیں، یہ بار بار کا لکھنا آپ کو کام لائے گا. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ آپ کو یاد رہ جاتی ہیں. اساتذہ کرام کہتے ہیں نا، یہ انگلیوں کے ان پوروں کے ان کی بھی آنکھیں کان ہیں. ٹھیک ہے نا، جب آپ ان کو لکھتے ہیں روز محشر آخری صورتوں میں ہے نا کہ اللہ تعالیٰ گویائی دے دے گا، قوت سماعت اور گواہی دے دے گا ان ہاتھوں کو، یہ آپ پر گواہ ہوں گے، یہ پاؤں آپ پر گواہ ہوں گے، یہ آنکھیں آپ پر گواہ ہو جائیں گی، یہ کان آپ پر گواہ ہو جائیں گے. جن چیزوں سے آپ انکاری ہوں گے نا کہ نہیں یہ میں نے نہیں کیا، تو فوراً یہ زبان پہ تالے لگ جائیں گے اور یہ ہاتھ گواہ ہو جائیں گے. تو کیا یہ ہاتھ ابھی آپ کو کام نہیں دیں گے اس کا لکھنا؟ تو دیکھیں کچھ چیزیں جو آپ کو رٹا مارنے سے بھی دماغ سے نکل جاتی ہیں وہ لکھنے سے ہمیشہ کے لیے یاد رہتی ہیں. سمجھ آ گئی؟ تو بات کیا میں کہہ رہی تھی، کتاب قرآن کریم اپنا بیاض والا، کاپی قلم اپنا، دو قلم رکھیں تاکہ اٹھ کے اٹھنا نہ پڑے. ٹھیک ہے، پین پینسل آپ کے پاس اپنا ہو. پوائنٹس جو ہیں مین پوائنٹس وہ سائڈ پہ لکھیں، ترجمہ اس کے اندر لکھیں. قرآن کریم میں نیچے اپنی جو حاشیے لگے ہوئے ہیں ان حاشیوں کے اندر، ان خانوں کے اندر ترجمہ اپنا لکھیں تاکہ یہ آپ کو یاد رہے. ٹھیک ہے نا، اور جو تفسیر ہے وہ اپنی کاپی میں لکھیں. سمجھ آ گئی؟ تو ہم کیا بات کر رہے تھے؟ دہرائی، خلاصہ. پچھلے باب کا جو باب ہمارا ختم ہو گیا اور آج سے ہم دوسرا باب، نیا باب پڑھیں گے، اس بات رسالت کا. تو پچھلے باب کا خلاصہ ایک دفعہ پھر میں دوہرا دیتی ہوں کہ اگر کوئی چیز بھی رہ گئی، کوئی پوائنٹ بھی رہ گیا ہے وہ پھر دوبارہ لکھ لیں. ٹھیک ہے، تو اول مسئلہ توحید پر ذکر ہے پہلے حصے میں. ٹھیک ہے، اور وہ پہلا حصہ آیت نمبر 1 سے لے کر 64 تک تھا اور اس کے 3 ابواب پر مشتمل تھا. پہلا باب آیت نمبر 17 تک تھا، دوسرا باب آیت نمبر 18 سے 25 تک تھا، تیسرا باب آیت نمبر 26 سے 63 تک تھا. اور ہر باب میں 6 باتیں تھیں اور ہر باب کی پہلی بات دعوی توحید بالادلۃ الثلاثہ تھا کہ دعوی توحید، اسبات توحید ذکر تھی تینوں دلائل کے ساتھ، دلیل عقلی کے ساتھ، دلیل نقلی کے ساتھ، دلیل وحی کے ساتھ. سمجھ آ گئی؟ تو پہلے باب میں دعوی توحید ذکر تھا اللہ لا الہ الا ہو کے عنوان کے ساتھ. سمجھ گئے؟ دیکھیں، اور اس پر 3 طرح کے دلائل پیش تھے، تو دلیل نقلی بھی، وحی بھی اور دلیل عقلی بھی. ٹھیک ہے، نقلی، عقلی اور وحی. پھر دوسری بات جو اس باب میں تھی، پہلے باب میں آیت نمبر 4 میں تھی تخفیف دنیاوی و اخروی. پھر تیسری بات آیت نمبر 7 میں تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اول تو ابن کہا نہیں ہے، اور اگر ابن کہا بھی ہو تو یہ حروف متشابہات میں سے ہے. اور یہ متشابہ لفظ وہ ہوتا ہے جس کے 2 معنی ہوتے ہیں، ایک مرادہ معنی کہلاتا ہے، ایک غیر مرادہ معنی کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، مرادہ متکلم. ٹھیک ہے، تو یہ جو ان کے دلوں میں کینہ، بغض، حسد ہوتا ہے، جو ضدی انادی ہوتے ہیں تو وہ ہمیشہ غیر مرادہ معنی لیتے ہیں، مرادہ معنی، متکلم معنی نہیں لیتے. دیکھیں نبی اللہ اول تو اللہ نے بیٹا کہا نہیں ہے، ابن کہا نہیں ہے. دیکھیں اس کے 2 معنی ہیں، ایک معنی بیٹا ہے اور دوسرا محبوب دوست بھی ہے. تو ہر پیغمبر اللہ رب العزت کے محبوب ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں معنی آتا ہے محبوب، ابن نہیں. ٹھیک ہے، اور کیوں پھر اس کے آگے بھی جوابات ہے، آیت نمبر 9 میں بھی ہے، آیت نمبر 17 میں بھی ہے، پھر آیت نمبر 33 میں، پھر 33 سے لے کر 42 43 تک 33 نکات ہیں عجز کے عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کے کہ وہ بندے بشر ہیں، وہ الہ نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا، میں آپ کو وہ پڑھا چکی ہوں. ابھی اپنی اس بات پہلے باب کی چوتھی بات کی طرف آ جاتے ہیں جو آیت نمبر 8 میں تھی، تعلیم الدعا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب تم لوگوں کو تعلیم دینا شروع کرو گے، تبلیغ دینا شروع کرو گے قرآن کی،
تو لوگ تمہارے دلوں میں شکوک و شبہات ڈالیں گے جیسے شیطان نے اپنا عمل کیا تھا بعد آدم کے ساتھ. تو ہر دور میں شیطان بشکل انسان وسوسے ڈالے گا. تو پھر تم کیا کرو گے؟ تم پھر ایسے دعا کرو گے, اور وہ ایسے دعا کیا ہے؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اے میرے رب مت ٹیڑھا کر ہمارے دلوں کو بعد اس کے کہ تو نے مجھے ہدایت دی, ہمیں ہدایت دی, اور بخشش کر لے ہماری اپنی طرف سے رحمت کی. یا اللہ ہمیں بخش دے اور ہم پر اپنی رحمت نازل فرما. انکا یقیناً تو, انت خاص تو ہی, تو انت الوہاب بخشش کرنے والی ذات ہے. یا اللہ خاص تو ہی, تو ہی بخشنے والا, تیرے سوا کوئی اور ذات نہیں ہے. ٹھیک ہے, تعلیم الدعا آیت نمبر 8 میں دی. پھر پانچویں بات ہے کہ یہ جو جس مال اور اولاد کے لیے تم اللہ کے دین سے ہٹ گئے ہو, تو یہ مال اور یہ اولاد, یہ بیٹے, یہ تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتے. سمجھ آ گئی؟ یہ تمہارے لیے عذاب بن جائیں گے, وبال بن جائیں گے اگر تم نے ان کی محبت میں دین چھوڑ دیا. تم نے قرآن کا راستہ چھوڑ دیا اور تمہارے پاس قرآن کے لیے وقت نہ ہوا تو یہ تمہارے لیے وبال بن جائیں گے. تو چھٹی بات پہلے باب کی آیت نمبر 14 میں تزہیق من الدنیا اور ترغیب الی الاخرہ کہ دنیا کیا چیز ہے؟ صرف چند دن, متاع الغرور. ٹھیک ہے, اور پھر ختم ہو جائے گی. سمجھ آ گئی؟ پھر دوسرا باب پہلے حصے کا آیت نمبر 1 سے 64 تک میں, دوسرا باب آیت نمبر 18 سے 25 تک ہے. اور اس میں بھی جیسے کہ میں نے آپ کو کہا ہر باب کی پہلی باب کیا ہے؟ دعوی توحید بالادلۃ الثلاثہ. تو اس باب میں بھی دعوی توحید آیت نمبر 18 میں ذکر ہے, اور اللہ لا الہ الا ہو پر دلائل ہیں, اور دلیل وہی ہے شاہد اللہ. ٹھیک ہے, دلیل نقلی ہے ملائکہ سے. ٹھیک ہے, اور دلیل عقلی ہے ثمرہ دلائل کا کہ قائم بالقسط. ٹھیک ہے, اللہ وہ ذات ہے کہ جو نا انصافی نہیں کرتا. پھر جب اللہ کا انصاف ہوا نا تو پھر ترازو سے خود کو نہیں بچا سکو گے. اور ثمرہ تفریق کیا, اس کا جو رزلٹ تفریق کیا وہ لا الہ الا ہو پر. ٹھیک ہے, پھر دوسری بات پہلے باب کی آیت نمبر 19 میں ہے کہ ان دین عند اللہ الاسلام, کہ دین اسلام کامل دین ہے. دین اسلام, یہ عیسائیوں کا شبہ تھا نا کہ نہیں بھائی ہمارا دین مکمل ہے, کامل دین ہے. اللہ فرماتے ہیں عیسائیت کامل دین نہیں ہے, کامل دین اسلام ہے, اور اس میں نسخہ نہیں آتا. اس دین کو کوئی منسوخ نہیں کر سکتا, اور آپ کا جو دین ہے, جو عیسائیت ہے وہ منسوخ دین ہے. اور اس کے ساتھ ہی پہلے شبے کا دوسرا جواب دیا کہ تم لوگ جو کہتے ہو ابن اللہ, تو یہ 10 من البوات ہیں. یہ تمہارے علماء کو پتہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ابن نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ ضد اور عناد کی وجہ سے وہ کہتے ہیں. پھر آیت نمبر 20 میں صداقت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گئی, اور آیت نمبر 21 میں چوتھی بات تھی خباثت اہل کتاب کی, اور ساتھ میں اس میں تشجیع دی گئی مومنوں کو, مبلغوں کو کہ قرآن بیان کرو, اگر مر گئے تو خیر ہے. اگر قرآن کی راہ میں تمہیں کسی نے قتل بھی کر دیا, تم پر جتنے بہتان لگائے, جو تمہارا مذاق اڑایا, جو تمہیں استہزاء کیا, تو کیا تم پیغمبروں سے بڑھ کر ہو؟ پیغمبر بھی تو اس توحید کے بیان کے لیے قتل ہوئے تھے نا. ٹھیک ہے, تو کوئی بات نہیں, جیسے اللہ نے ان کو زندہ باد کر دیا, اللہ تمہیں بھی زندہ باد کر دے گا. اور پھر پانچویں بات آیت نمبر 23 میں ہے آراز عند الکتاب. یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب سے پلٹتے ہیں, اللہ کے حکم سے منہ موڑتے ہیں, اللہ کی کتاب پر عمل نہیں کرتے. ٹھیک ہے نا, آنے بانے کرتے ہیں. آج بھی اللہ کی کتاب کی بات کرو تو یار نہ کرو نہ بیکورڈ باتیں. ٹھیک ہے, یہ کس کی پلیتی تھی؟ یہ ان کی پلیتی تھی, اہل کتاب کی. اور یہ دیکھیں ہم لوگ چپا آگے ہیں نا, تو ساری پلیتیں یہود کی ہمارے اندر ہیں, نصارہ کی ہمارے اندر ہیں, قوم عاد قوم سمود ہر بلا پہ چپا آگے ہیں. ٹھیک ہے نا, خفا مت ہو. یہ چیز شروع میں بڑی بری لگتی, جب ہمیں بھی بازی گئی تھی نا, ہم کہتے کہ یہ ہمیں سنا رہی ہیں, ہمیں بےعزت کر رہی ہیں. بےعزتی اس میں نہیں ہے, بےعزتی اس میں ہے کہ اگر ہم اس عقیدے کے ساتھ مر گئے تو اللہ رب العزت, حدیث شریف ہے نا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہ, جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی روز محشر وہ ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا. ضلالت, رسوائی, بےعزتی اس میں ہے کہ ہم اپنا عقیدہ ٹھیک نہ کریں اور اسی طرح مر جائیں. اور دیکھیں میں اب صبح بھی اپنی بیٹی کے ساتھ بات کر رہی تھی, مجھے چھوٹی کہنے لگی کہ ماما میں رات کو اتنی تھکی ہوئی تھی کہ میں نے لائٹ بھی آن کی ہوئی تھی اور میں ڈرامہ دیکھتے دیکھتے سو گئی, اور جب بیچ میں میری آنکھ کھلی تو میں نے اٹھ کے لائٹ آف کی. تو میں نے اسے کہا حفصہ بیٹا جب سونے لگو تو تلاوت کر کے سونا. تم نے یہ حدیث سنی ہوئی ہے نا
کہ جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی روز محشر وہ اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اب اگر تم اس حالت میں مر گئی کہ تم ڈرامہ دیکھتے ہو، انسان کو زندگی اور موت کا کیا پتا، تو اگر تم اللہ نہ کرے روز محشر جو تم اٹھائے جاؤ تو کیا تم ڈرامہ دیکھتے ہوئے اٹھائی جاؤ گی؟ تو بے شک جو بھی کر رہی تھی آخری چیز کیا ہے؟ ابتدا بھی اللہ کے ذکر سے اور انتہا بھی اللہ کے ذکر سے. ٹھیک ہے کہ جس حالت میں بھی ہم پر موت آئے، ہمیں کیا پتا فرشتہ اجل کس وقت آتا ہے، لیکن اس حالت میں آئے کہ ہم لکھے جائیں یا اللہ تیری عبادت کر رہے تھے، یا اللہ تیری عبادت میں مست تھا تیرا بندہ. ٹھیک ہے نا. تو چھٹی بات دوسرے باب کی تھی آیت نمبر 25 میں تخفیف اخروی. پھر پہلے حصے کا تیسرا باب آیت نمبر 26 سے 63 تک 63 تک 26 سے 63 تک، اس میں پہلی بات وہی دعوی توحید بالادلۃ الثلاثہ، اور اس میں کس عنوان کے ساتھ؟ اللہم. جس طرح اللہم میں اپنے یہ جو ہونٹ آپ کے جڑ جاتے ہیں نا، ویسے اپنے رب کے ساتھ خود کو جوڑ لو. سمجھ لیں. پھر اور اس میں دلیل عقلی بھی ہے، دلیل نقلی بھی اور دلیل وحی بھی. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد دوسری بات آیت نمبر 27 میں، تیسری بات آیت نمبر 28 میں تہدید مومنوں کو، دلیل نقلی آیت نمبر 27 میں، اور پھر دوسری بات آیت نمبر 28 میں. اور پھر اس میں کیا ہے کہ تہدید مومنوں کو کہ یہ مسئلہ مانا لا الہ الا ہو، تو پھر جنہوں نے یہ مسئلہ نہیں مانا اس کے ساتھ مومنوں کو تہدید ہے، مومنوں کو ادب دلایا گیا ہے کہ اے مومنوں ان لوگوں کے ساتھ دوستی نہ کرو کہ جو اپنی اصلاح نہیں کرتے، جن کا عقیدہ قرآن پر نہیں، جن کا عمل نبی کی سنت پہ نہیں، جن کو شرم آتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، ان کے ساتھ دوستی نہ کرو. سمجھ آ گئی؟ ان سے دیکھیں سورہ نساء میں بھی آیت نمبر 140 میں ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو کہ جو اللہ کے دین کا مذاق اڑاتے ہیں. ٹھیک ہے. جو اللہ کے دین کا، اللہ کی کتاب کا مذاق اڑاتے ہیں ان کے ساتھ مت بیٹھو یہاں تک کہ وہ کوئی اور بات کریں. ٹھیک ہے نا. ان کے ساتھ نہیں بیٹھو بلکہ ان کے ساتھ بائیکاٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. ان کے ساتھ کچی کرو. اللہ رب العزت تیسری بات کہتے ہیں کہ بھائی تخفیف اخروی آیت نمبر 30 میں، اگر خلاف کرنے والوں کے ساتھ دوستی کرتے ہو تو آخرت میں تمہیں پتہ چل جائے گا. یہ لوگ جو اللہ قرآن کے خلاف ہیں اور تم ان کے ساتھ بیٹھتے ہو کہ یار توڑ نہیں پیدا کرتے، جوڑ پیدا کرتے ہیں، تو یہ جوڑ تمہیں آخرت میں پتہ چل جائے گا. سمجھ گئے؟ چوتھی بات آیت نمبر 31 میں ہے، تہذیب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو، کہ اگر تم کہتے ہو کہ تم کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے تو اس کی سنت پر عمل کرو، تیزی لاؤ. ضروری باتوں سے، صرف باتوں سے کام نہیں چلے گا، ضرور تم پر فرض ہے کہ تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرو. پھر پانچویں بات آیت نمبر 33 سے شروع ہے، تفصیلی جواب ہے عیسیٰ علیہ السلام کی ابدیت کا. ٹھیک ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا، اور یہ تیسرا جواب بھی ہے نصرانیوں کی پہلے شبہ کا جو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ابن اللہ ہیں. تو یہاں سے اجازت شروع ہے 33 نکات میں عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کا، کہ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ جو ہے بشر ہیں. کیونکہ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کی ولدیت معلوم ہے، ان کا شجرہ معلوم ہے، ان کی ماں معلوم ہے، ان کے نانا عمران معلوم ہے کہ یہ ابن آدم ہیں. اور بریلوی کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں. تو بھائی ان کو بتاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نور ہو سکتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تو شجرہ نسب معلوم ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو باپ کا بھی پتہ ہے، دادا کا بھی معلوم ہے، ماں کا بھی معلوم ہے کہ ابن ہاشم ابن عبد المناف ہیں. ٹھیک ہے نا. تو آپ کیسے کہتے ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں؟ اگر وہ نور ہوتے تو کیا ان کا شجرہ معلوم ہوتا؟ دیکھیں ایک دفعہ ہمارے شیخ نے، شیخ القرآن نے سیدوں سے کہا کہ تم لوگ بریلویوں کو کیوں جواب نہیں دیتے؟ یہ تو تم کو دیکھو حرامی ثابت کر رہے ہیں، یہ تمہیں حرامی ثابت کر رہے ہیں، یہ تمہیں حرامی ثابت کر رہے ہیں، تو تم ان کو کیوں نہیں جواب دیتے؟ وہ حیران سید کہ کیسے؟ تو شیخ نے کہا یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے، اور تم کہتے ہو کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ہم ان کی اولاد ہیں. تو نور کی تو کوئی اولاد نہیں ہوتی. دیکھو نور کی کوئی اولاد ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی نا. تو اور تم کہتے ہو کہ ہم نور کی اولاد ہیں، اور بریلوی کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو نور ہیں. تو بھائی نور کی تو کوئی اولاد نہیں ہوتی. تو اب وہ سید بڑے حیران ہوئے اور کہا، اور ہاں نہ کیونکہ وہ تو ایک دم سے اس چیز کے اوپر حیران ہوئے اور کہا ہاں نا یہ دیکھو، جب یہ شیخ القرآن نے کہا کہ جب یہ کہتے ہیں بریلوی کہ وہ حاضر ناظر ہیں تو یہ تو انکاری ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج پر جانے سے بھی. اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہوتے
تو پھر وہ تو جیسے کہتے ہیں نا کہ ہر جگہ حاضر ناظر ہیں، تو پھر تو وہ معراج پہ جانے کی کیا ضرورت تھی، وہ تو پھر حاضر ناظر تھے. اسی طرح یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ سے مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے پر بھی انکاری ہیں. اگر وہ حاضر ناظر پہلے سے مدینہ میں تھے تو پھر ہجرت کس لیے کی؟ ٹھیک ہے. اور یہ جو علم غیب ثابت کرتے ہیں تو وہ تو قرآن سے انکاری ہیں. یہ جو کہتے ہیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض اعمال ہوتے ہیں قبر کے اندر، ٹھیک ہے نا، یہ ان کا عقیدہ ہے. تو یہ تو انکاری ہیں. اللہ رب العزت قرآن میں جگہ جگہ ہم نے یہ آیات نکالی بھی ہیں، نفی علم غیب کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کی، فرشتوں سے بھی کی. فرشتوں نے بھی کہا لا علم لنا الا علمتنا، پیغمبروں نے بھی کہا لا علم لنا الا ما علمتنا، یا اللہ ہمیں علم نہیں، ہمیں اتنا ہی خبر ہے جتنی تو نے ہمیں خبر دی. اسی طرح جنات نے بھی کہا سورہ سبا آیت نمبر 14 میں کہ لا علم لنا، ہمیں خبر نہیں، ٹھیک ہے نا. تو تم کیسے، تمام پیغمبروں نے بھی اس کا انکار کیا ہے کہ ہمارے پاس علم غیب نہیں ہے. مخلوقات نے بھی اپنا عجز بیان کیا کہ ہمارے پاس علم غیب نہیں. تو پھر کیسے یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض اعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم غیب تھا تو قرآن کریم بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ مشرک سارے بے عقل لوگ ہیں. دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شجع نسب معلوم ہے، ان کے ماں باپ معلوم ہے. اگر وہ نور ہوتے تو یہ بھی نور ہوتے، عیسیٰ علیہ السلام بھی، ٹھیک ہے نا. کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے تو والد کا نہیں معلوم نا، بغیر اور باپ کے پیدا کیا. اور ہاں اگر یہ نور ہوتے تو پھر تو آدم علیہ السلام اور بی بی حوا بھی ہوتے، ان کے تو ماں باپ ہیں ہی نہیں، ٹھیک ہے. اگر یہ اللہ ابن اللہ ہیں عیسیٰ علیہ السلام تو آدم اور بی بی حوا بھی ہوتے، ان کے تو ماں باپ کا بھی نہیں پتا. ان کو تم مٹی سے پیدا کر دیا مخلوق سمجھتے ہو آدم علیہ السلام کو، ٹھیک ہے کہ اللہ نے اس کی تخلیق مٹی سے کی، کھنکتی ہوئی مٹی سے، اور بی بی حوا کو ان کی پسلی سے، دائی پسلی سے پیدا کیا. تو پھر تم کیوں عیسیٰ علیہ السلام سے انکاری ہو، ٹھیک ہے، جن کی ماں معلوم ہے، نانا معلوم ہے، نانی معلوم ہے، ان کے ماموں ذکر علیہ السلام معلوم ہے، پھر تم کیسے ان کا شجرہ معلوم ہے. اسی طرح یہ جو بریلوی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بشر ہونے سے ان کو نور کہتے ہیں، جبکہ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم یہ کہو، دیکھیں اگر یہ جو بریلوی ہیں اگر یہ کہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، اس لیے نور ہیں کہ وہ آئے ہیں، وہ بندے تھے بشر نہیں تھے، ٹھیک ہے. اگر یہ کہیں کہ وہ نور ہیں اس لحاظ سے کہ ان کے آنے سے روشنی آئی، ٹھیک ہے، ان کا مشن نور ہے. اگر یہ کہتے نا، اگر یہ نور اس لیے کہتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن نور ہے تو بالکل ان کا مشن نور تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بالکل کفر اور شرک کے اندھیرے دور کرنے کے لیے آئے تھے. ان کے آنے کے بعد وہ کفر اور شرک ختم ہوا، ٹھیک ہے نا. لیکن اگر یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نور ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نور نہیں ہے، ذات ان کی بشر تھی. اور یہ قرآن سے ثابت ہے، سورہ کہف میں بھی ہے، سورہ اعراف کے اینڈ میں بھی ہے، سورہ کہف کے آخر میں بھی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کل اے پیغمبر کہہ دیجئے انما انا بشر مثلکم، میں بشر ہوں تمہاری طرح. اے پیغمبر کہہ دیجئے بے شک کہ میں بشر ہوں تمہارے جیسا. سمجھ آتے؟ تو یہ تفصیلی جواب کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کا نسب معلوم ہے، ٹھیک ہے. اب کیا ہے کہ آج کا ہمارا جو سبق ہے اس کی طرف آ جاتے ہیں. جو دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے آیت نمبر 64 سے لے کر آیت نمبر 101 تک، اور جو آج میں نے آیات تلاوت کی 64 سے لے کر 71 تک، ٹھیک ہے. تو اس حصے کا تھوڑا سا خلاصہ میں آپ کو بیان کروں گی. دوسرے حصے میں اس بات رسالت ہے اور 15 پلیتیاں یہود کی ذکر ہے، یہودیوں کی، اور 15 پلیتیاں کہہ لو یا یہودیوں کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر جو اعتراضات تھے، اور پھر اس کے جوابات ہیں. سمجھ گئے؟ تو پہلی پلیتی، پہلا اعتراض یہودیوں کا یہ تھا. دیکھیں وہاں پر سورہ بقرہ میں 9 اعتراضات تھے، ٹھیک ہے. تو یہاں پر 15 اعتراضات ہیں، ٹھیک ہے. وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر 9 اعتراضات کیے گئے تھے سورہ بقرہ میں، تو یہاں بھی ترقی ہے نا. تو یہاں پہلا شبہ، پہلی پلیتی یہودیوں کی یہ تھی کہ یہ اتباع کرتے ہیں اپنے آبا کی. دوسری پلیتی ان کی یہ ہے کہ یہ اپنے غلط دین کو غلط طریقوں سے ثابت کرتے ہیں. تیسری پلیتی ان کی ازلال المومنین ہے. چوتھی پلیتی ان کی کفروا بآیات اللہ ہے. پانچویں پلیتی ان کی حق و باطل کو ملانا ہے. چھٹی پلیتی ان کی، چھٹا اعتراض نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر کہ یہ کمزوروں پر دین گمراہ کرتے ہیں، کمزوروں کو ان کو دین میں شکوک و شبہات ڈال کے ان کو گمراہ کرتے ہیں. پھر 7ویں پلیتی وصیت منسوخہ کی، ٹھیک ہے. پھر 8ویں پلیتی خیانت کرتے ہیں، خیانت دار ہیں. 9ویں پلیتی ان کی تحریف ہے. 10ویں پلیتی ان کی نیک بندوں پر امتحانات آئیں گے اور یہ اس سے ان کو ڈرائیں گے، ٹھیک ہے. 11ویں پلیتی ان کی صداقت الرسول کو نہیں ماننا.
12واں شبہ 12ویں پلیتی یہ مرتد ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، دین سے پھر جاتے ہیں، اور پھر مرتد کی سزا کا بھی بیان ہے۔ پھر چوتھی پلیتی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا قبلہ اول ہے، جبکہ قبلہ اول ہمیشہ سے بیت اللہ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد 13ویں پلیتی انبیاء پر جھوٹ باندھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور 15ویں پلیتی لوگوں کو اللہ کی کتاب سے ہٹاتے ہیں۔ یہ ہو گیا خلاصہ آیت نمبر 64 سے لے کر 101 تک۔ دیکھیں اگر آپ اس طرح خلاصہ یاد کر لیں تو پوری سورت آپ کو فنگر ٹپس پر یاد ہو جائے گی، سمجھ آ گئی؟ پوری کی پوری سورت 200 آیات کا آپ کو بیان کرنا آپ کے لیے فنگر ٹپس پر ہوگا، آپ کو بالکل آسان ہو جائے گا۔ اب آتے ہیں آیت نمبر 64 تک، یعنی یہاں پر یہ پہلا اعتراض ہے، پہلی پلیتی ہے کہ یہ اپنے مولویوں اور پیروں کو ہیل و حرمت میں خدا کا درجہ دیتے ہیں۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں یہی کچھ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، یہود بھی یہ کرتے تھے، ٹھیک ہے، یہودیوں کی یہ پلیتی تھی، نصرانیوں کی یہ پلیتی تھی، اور آج دیکھیں وہ جو آج ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں ان کی بھی یہی پلیتی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کل اے پیغمبر کہہ دیجئے یا اہل الکتاب اے کتاب والو تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ ایک بات کی طرف جو برابر ہے، بیننا وبینکم ہمارے اور تمہارے درمیان، اللہ نعبد اور تم کی عبادت کرو، الا اللہ مگر ایک اللہ کی۔ ہر پیغمبر ہر دور میں ہر پیغمبر توحید کے بیان کے لیے آیا ہے۔ ولا نشرک بہ شیئا اور کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز میں، ولا یتخذ اور نہ بناؤ کسی کو بھی، بعضنا ببعض ہم میں سے کوئی کسی کو بعض کو بعض، اربابا من دون اللہ رب سوائے اللہ کے، ٹھیک ہے، اللہ کے سوا کسی اور کو رب مت بناؤ، اللہ کے سوا الوہیت کا درجہ کسی اور کو نہ دو۔ فَإِن تَوَلَّوْا پھر اگر وہ پھر جائیں، فَقُولُوا تو کہہ دو تم، اشہدوا بِأَنَّا تم گواہ رہو کہ ہم مسلمون، تو ہم تو حکم کے تابعدار ہیں، ٹھیک ہے، ہم تو گردن نیا ہیں، ٹھیک ہے۔ اے پیغمبر کہہ دیجئے میں جو تمہیں یہ بیان کر رہا ہوں کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو، ہم تو اللہ کے ہاں گردن نیا ہیں، ہم تو اللہ کے ہاں اپنے سر کو جھکانے والے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے پیغمبر کہہ دیجئے اہل کتاب سے کہ ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان ایک ہے، ٹھیک ہے، کلمۃ سواء بیننا ایک ہی کلمہ ہے، اور وہ کلمہ کیا ہے تو کلمہ توحید، اللہ نعبد یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں۔ توحید ہر دور کا مشن تھا، ہر پیغمبر کا مشن تھا، ایک اللہ کی عبادت اور اس کے ساتھ شراکت داری نہیں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اب یہاں پر کیا ہے کہ اس آیات میں یہ ایک تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تم نے مسیح کو، نصرانیوں نے اور عیسیٰ علیہ السلام کو اور یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو جو ربوبیت ہونے کا جو عقیدہ گھڑ رکھا ہے یہ غلط ہے، وہ رب نہیں ہے، وہ انسان ہے۔ دوسرا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تم نے اپنے وہ احبار و رہبان، اپنے وہ ملا اور اپنے وہ جو پیر ہے، علماء حق کی بات نہیں کری، علماء پیر حق کی بات نہیں کری، علماء سو اور پیر سو کی بات کر رہی ہوں، ٹھیک ہے نا۔ کیونکہ دیکھیں ان کو جو تم لوگوں نے اپنے مولویوں اور پیروں کو حلال و حرام کا جو اختیار دے رکھا ہے یہ بھی ان کو رب بنانا ہے، جیسا کہ اس آیات میں ہے اتخذوا احبارہم، ٹھیک ہے، سورہ توبہ آیت نمبر 31 میں ہے۔ اس پر ہے کہ تم پر اس پر شاہد ہے تمہارا یہ عمل بھی صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ حلال و حرام کا اختیار صرف اللہ ہی کو ہے۔ دیکھیں صحیح بخاری میں ہے کہ قرآن کریم کے اس حکم کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہرقل شاہ روم کو ایک خط بھیجا اور فرمایا اس میں اسے اس آیات کے حوالے سے قبول اسلام کی دعوت دی تھی، اور اسے کہا تھا کہ تم مسلمان ہو جائے گا تو تجھے دوہرا اجر ملے گا، ورنہ ساری رعایا کا گناہ تجھ پر ہوگا۔ سمجھ آ گئی؟ تو اسلام قبول کر لے سلامتی میں رہے گا، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اسلام لیا اللہ تعالیٰ تجھے دو گنا اجر دے گا، لیکن اگر تو نے اسلام قبول کرنے سے آراز کیا تو رعایا کا گناہ بھی تجھ پر ہوگا۔ کیونکہ دیکھیں رعایا کے عدم قبول اسلام کا سبب تو بادشاہ ہی ہوا نا۔ دیکھیں اسی طرح اب آج اولاد کے سوچنے سمجھنے کو ان کی جو ایک ماں یا ایک باپ ان سے جتنے بھی پیدا ہے، اور خاص طور پہ ماں اگر وہ قرآن سے بلد نہیں ہے، اس کو قرآن کی خبر نہیں ہے، تو اس سے پیدا اگر ایک بچہ ہے تو اس نے ایک نسل تباہ کر دی، اگر اس سے پیدا 2 ہیں 4 ہیں 6 ہیں تو 6 نسلیں تباہ ہو گئی۔ سمجھ آ گئی؟
اسی لیے یہ ماں اور یہ باپ جو اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم، قرآن کی سمجھ نہیں دیتے، یہ وجہ ہے نسلوں کی تباہی کا، اور ان نسلوں کا گناہ ان کے اوپر آئے گا. سمجھ آ گئے؟ دیکھیں آج میں نے ایک نیا مسئلہ مجھ سے ایک ساتھی نے پوچھا، اور یہ میرے لیے بڑی نئی بات ہے. انہوں نے مجھے کہا اور میں حیران اور پریشان رہ گئی کہ اتنے پڑھے لکھے لوگوں میں ایسی غلطیاں. آج صبح کا مجھے یہ میسج ملا، وائس میسج، کہ دیکھیں مجھے آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے کہ ہم جب نماز کی نیت کرتے تھے تو فرض میں تو ہم کہتے تھے نیت کرتی ہوں خاص اللہ رب العزت کے لیے، لیکن سنتوں کے لیے ہمیں کہا جاتا تھا کہ نیت، اور آج تک یہ نیت ہو رہی ہے. دیکھیں وہ بھی 40+ ہیں جنہوں نے یہ بات مجھے کہی ہے، جنہوں نے مجھ سے یہ پوچھا ہے. یعنی 40 سال تو وہ خود بھی گمراہی میں ہے، اور پیچھے انہوں نے اس چیز میں یہ جو قرآن سے دوری کی وجہ سے، حالانکہ ڈگریاں ڈاکٹری کی ہیں، میں نام نہیں لینا چاہوں گی، اور میرا مقصد کسی کی بولنے لیکن نشاندہی کرنا ہے کہ روز روز ہمیں ایک نئی چیز پتہ چلتی ہے. انہوں نے مجھ سے آج پوچھا کہ دیکھیں ہم جب سنت نماز پڑھتے تھے تو ہمارے والدین اب تک، وہ تو 70-80 سال ہوں گے، وہ اب تک یہ نیت کرتے ہیں سنت نماز میں کہ خاص نبی منہ میرا خانہ کعبہ شریف، اور نیت کرتی ہوں خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، نبی پاک کے لیے نیت کی جاتی ہے. دیکھیں نماز تو چاہے فرض ہو، سنت ہو یا نفل ہو، یہ تو عبادت ہے، اور عبادت تو خاص اللہ ہی کے لیے ہے. پھر میں نے ان کو اس کا بریف جواب دیا، اور ان کو میں نے کہا دیکھیں عبادت کے جو ایک جز بھی اگر تم نے اللہ کے سوا کسی اور کو کیا تو وہ تو کفر ہے. سمجھ آ گئی؟ عبادت کے 3 اجزاء ہے نا، الحب، الخوف، الرجاء. آداب الرسول میں نے آپ کو پڑھایا ہے نا. تو الحب، الخوف، اگر آپ نے وہ محبت جو الوہیت والی ہے، جو اللہ والی ہے، اگر وہ تم نے کسی ماں باپ بہن بھائی کسی کے لیے بھی کر دی، یا تم نے اپنے کسی پیر، کسی مشائخ، تم نے کسی پیغمبر، کسی ولی، کسی فرشتے کو دی، کسی جن کو دی، تو وہ تم نے اللہ کے ساتھ شرک کیا. الخوف، جو خوف ہے اللہ والا کہ سزا و جزا کا مالک کون ہے، جس کے آگے مجھے پیش ہونا ہے، اس کی تیاری کرنی ہے. اگر یہ خوف تو نے نوکری سے بھی کھایا، تو نے اولاد سے بھی کھایا، تو نے اپنے ماں باپ سے بھی کھایا، تو وہ خوف تو نے الوہیت والا اس کو دے دیا اور یہ تو نے شرک کیا. اسی طرح تما کرنا، الرجاء، تیرا اگر رجا، تیرا تما اللہ کے سوا کسی اور ذات سے ہوتا، تجھے یہ لگے کہ میرے شوہر نے مجھے پیسہ نہ دیا تو بس میں بھوکا مر گیا، یہ بھی ختم. اگر تجھے یہ لگے کہ مجھے یہ اولاد کل کو کما کے نہیں لائے تو میں بھوکا مر گیا، ٹھیک ہے، یا میرا باس اگر میں نے اس کی خوشامد نہ کی تو یہ تو نے تما خدائی والا، رزق دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، اگر ایسا تما بھی تم نے کسی سے کیا تو یہ خدائی کی صرف تم نے اس کو دے دی. تمہاری سارے اعمال حبطت اعمالہم، اللہ رب العزت فرماتے نا ان کے تمام اعمال غارت ہوئے. اور ایک جگہ پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بیان کرتے کہ اگر تو نے اپنی رسالت کا حق ادا نہیں کیا، اگر تو نے بھی یہ کام ایسے کیا تو حبطت اعمالہم، تیرے اعمال بھی برباد. حالانکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو پیغمبر تو خلاف کرتے ہی نہیں ہیں، خطاب خاص ان کو ہے اور خطاب عام ہم کو ہے، امت کے لیے ہے یہ باتیں. سمجھ آتی؟ تو پیغمبروں کے لیے بھی معافی نہیں ہے، ان کو بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ بھئی جو حدود میں نے مقرر کی ان حدود سے باہر نہیں نکلنا. سمجھ آ گئی؟ تو بات یہ ہے کہ بھئی میں آپ یقین کریں میرے لیے یہ شاکنگ نیوز ہے کہ مطلب ہم بھی بہت گمراہ تھے قرآن سے پہلے، ہم بھی زمانے جاہلیت میں تھے، مگر جیسے میں نے آپ سے کہا نا کہ پچھلے دنوں جو مجھے اخوانیوں سے پتہ چلا کہ ہم لوگ بچپن میں سنتے تھے نا کہ اخوانی اپنی بیٹیوں کو بیچتے ہیں اور اس کے بدلے میں پیسے لیتے ہیں، تو اس کی ثبوت میرے ہی اخوانی ساتھی نے مجھے دیا، اور مجھے انہوں نے ابھی بھی کہا کہ دیکھیں ہمارے خاندان میں یہ جو قرآن کی طرف بچیاں آئی ہیں، ان میں سے یہ جو ختیجہ ہے اور میری جو بہن ہے، یہ 2 لڑکیاں، ان کا نکاح پراپر ہوا ہے، باقی خالی لڑکیاں رخصت ہو جاتی ہیں، اگلا 4 مہینے، سال بچہ بھی ہو جاتا ہے اور نکاح نہیں کرتے، اس کے بعد دل چاہے تو نکاح کرتے ہیں، یہاں سے رخصت کر کے لے جاتے ہیں، وہ اپنے مہمانوں کو کھانا کھلا کر آتے ہیں، لڑکے والے اپنوں کو جو بھی ان کی در تفریح کے وہ دیتے ہیں، ہائی فائی بہت. اور یہ قابل کی بات ہے، مین قابل کی بات ہے. نکاح یہ ہم کوچیوں کا دستور ہے کہ لڑکی کا. اور اس نے پھر مجھے بتایا جو بچیاں میرے پاس آتی تھیں جن کو میں جانتی تھی، اس نے کہا شریفہ کو اس طرح کراچی بیاہ کے لے کر گئے، 3 مہینے تک اس کو اسی طرح استعمال کیا اور اس کا نکاح نہیں ہوا تھا. پھر ایک اور 2-4 لڑکیوں کو بولا کہ بچہ بھی ہو گیا جن کو میں جانتی تھی، ٹھیک ہے، میرے دھوئے نکل گئے. یہ دیکھیں یہ سارے جو غلاظت ہیں، خرافات ہیں، یہ ہمیں اس قرآن کے آگے بڑھنے سے پتہ چل رہا ہے، ورنہ ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ صحیح کیا اور غلط کیا ہے. اسی لیے تو کہا ہے نا اس کتاب کو یہ زندہ جاوید ہے اور یہ فرقان ہے، حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے. سمجھ گئے؟ تو اسی لیے کہتی ہوں، بار بار کہتی ہوں، میری درخواست ہے ہر ایک سے. وہ کہتے ہیں نا مہندے فائندے ڈٹے کشے، جب تباہی آ رہی ہوتی ہے انسان ان کو کہتے ہیں نا ایک طرف ہو جاؤ.
ورنہ یہ سیلاب تمہیں بہا کے لے جائے گا. تو میں بھی آپ سے یہ کہوں گی کہ یہ جو گمراہی کا طوفان ہے نا، یہ جو جہالت کا طوفان ہے، یہ تباہ کر لے گا آپ کو بھی اور آپ کی نسلوں کو بھی، اور آپ وجہ بن جائیں گے. جیسے میں ایک معمولی سی بات کرتی نا کہ میری بے پردگی جب میں پوری دنیا میں گھومتی ہوں تو میں اگلے سے کہتی ہوں کہ میں مسلمان ہوں، ٹھیک ہے، تو میں وجہ بنتی ہوں نو مسلم کی تباہی کا بھی، ان کو گمراہ کرنے کا بھی، اور وہ اچھے مسلمانوں کا بھی کہ جن کا عقیدہ اور ایمان اور عمل ٹھیک ہے، لیکن جب وہ مجھے دیکھیں گے کہ یار یہ بندی تو بڑی، یہ بھی تو کہتی ہے الحمدللہ مسلمان ہوں، حج بھی کیے، عمرے بھی کیے، زکات بھی دے رہی ہوں، صدقہ خیرات بھی کر رہی ہوں، تہجد گزار بھی ہوں، مجھ سے وظیفے بھی کرا لو، بہت کر لیا، اکیلی جان پہ کر لیا ہے، لیکن دیکھو یونیفارم اس کا کیا ہے، اس کا سر ڈھکا نہیں ہے، اس کا منہ چھپا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اور جہاں دیکھو کوچہ گشت کی طرح گھوم رہی ہوتی ہے منہ اٹھا کے، وہ شتر بے مہار کی طرح. تو یہ کیسی مسلمان ہے؟ مسلمان ہوگا تو اس کا حیا اس کا زیور ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ گمراہ، جیسے یہ ایک معمولی چیز لگتی ہے، یہ معمولی بات لگتی ہے، پردہ نہ کرنا، یونیفارم مسلمان ہونے کا نہ پہننا، لیکن یہ ایک جو چیز ہے یہ کتنے لوگوں کو آپ کو گمراہ کرتی ہے. جیسے ہم گمراہ ہوتے تھے ناسمجھی کے دور میں، زمانے جاہلیت میں، قرآن سے دور، کہ جب ہم ٹی وی میں عورتوں کو دیکھتے تھے اور ہم کہتے تھے یہ بھی تو پاکستان کا ٹی وی ہے نا، پاکستان کی عورتیں ہیں نا، اور مسلمان ہی ہوں گی، ہمیں کیا پتا کہ ٹی وی کے کیا رولز اینڈ ریگولیشن، وہاں کس طرح کے لوگ آتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ہمیں جب بڑے کہتے بھی تھے، ہماری دادی کہتی بھی تھی کہ وہ ڈمے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم کہتے تھے بس دادی اب ہمیں منع کرنے کے لیے، ہمیں نہیں پتا. لیکن قرآن کو آپ کو اس کے لیے قرآن خود دلیل ہے، یہ ایسی دلیل ہے کہ اس کے بعد آپ اس میں ہیل و حجت نہیں کرتے. سمجھ آ گئی؟ یہ دلیل عقلی بالخصم ہے کہ اس کے بعد ہاں اور نہ میں پھر اڑتا نہیں ہے بندہ، ٹھیک ہے نا، پھر وہ سیدھے راستے کی طرف، صراط المستقیم. کیوں اس کو صراط المستقیم کہا ہے؟ سمجھ آ گئی؟ پھر انسان اس میں مضبوط ہو جاتا ہے، ثابت قدم ہو جاتا ہے. سمجھ آ گئی؟ تو اسی لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ یہود کی طرح نہ ہو جاؤ، ان نصرانیوں کی طرح نہ ہو جاؤ کہ جو اپنے مولویوں اور پیروں کو، اپنے آباؤں کو، اپنے آبا کی اتباع میں اس حد تک نکل جاتے کہ ان کو خدائی کا درجہ دیتے. سمجھ آ گئی؟ تو اللہ رب العزت اب اگلی آیات میں 65 میں دوسرا اعتراض ہے کہ یہ اپنا غلط دین غلط طریقوں سے ثابت کرتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ یہودوں کی دوسری پلیتی بھی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اعتراض بھی ہے کہ ان کے دین کو غلط کہنا نا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا اہل الکتاب لما تحاجون فی ابراہیم، یا اہل الکتاب آیا آپ لوگ، لما تحاجون فی ابراہیم، آپ لوگ کیوں جھگڑتے ہیں ابراہیم کے ساتھ، وما انزلت تورات، اور نہیں نازل کی تورات، والانجیل اور انجیل، الا من بعدہ مگر اس کے بعد، افلا تعقلون تو آیا کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یعنی اے لوگو تم کیوں جھگڑتے ہو ابراہیم کے ساتھ اس کے بارے میں، اس کتاب کے بارے میں، ان احکامات کے بارے میں، اور نازل کی ہے یہ احکامات تورات میں بھی اور انجیل میں بھی، مگر بعد اس کے یعنی ابراہیم کے بعد کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ دین ابراہیمی تھا نا، دین حنیف ہے نا اسلام، اور تم اس میں جھگڑا کرتے ہو. آیا تم نے نہیں دیکھا کہ ابراہیم بابا کے بعد جب تورات نازل ہوئی داؤد علیہ السلام پر، انجیل نازل ہوئی، تورات نازل ہوئی موسیٰ علیہ السلام پر، اور انجیل نازل کی عیسیٰ علیہ السلام پر، تو یہ تصدیق نہیں کرتی ابراہیم کے دین کی؟ ہر کتاب میں، ہر صحیفے میں یہی بات ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو، ٹھیک ہے، اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، ولا نشرک بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ. سمجھ آ گئی؟ اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں ہے. آیا تمہیں یہ اس بات کی تم عقل نہیں رکھتے؟ ٹھیک ہے، دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جھگڑنے کا مطلب یہ ہے کہ یہود اور عیسائی دونوں دعویٰ کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے دین پر تھے، حالانکہ تورات جس پر یہودی ایمان رکھتے ہیں اور انجیل جس پر عیسائی مانتے ہیں، دونوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سینکڑوں برس بعد نازل ہوئی تھی. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی یا عیسائی کس طرح ہو سکتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان 1000 سال کا فاصلہ تھا، اور حضرت ابراہیم اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 2000 سال کا فاصلہ تھا. سمجھ آ گئی؟ تو پھر بھی تم کیسے جھگڑ سکتے ہو ان کی ذات کے بارے میں؟ ٹھیک ہے، تم اپنی طرف سے کیسے ایک دعویٰ کرتا ہے کہ وہ ہمارے دین پر تھا اور دوسرا دعویٰ کرتا ہے کہ ہمارے دین پر، یہود کہتے ہیں کہ ہمارے دین پر تھے اور نصارہ کہتے ہیں کہ ہمارے دین پر تھے. یہ تم اپنے غلط دین کو ثابت کرنے کے لیے
اپنے غلط طریقوں کو، غلط دین کو ثابت کرنے کے لیے بہتان ہے، افترا ہے تمہارا، ٹھیک ہے، خود ساختہ بات ہے۔ اب آیت نمبر 66 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہا انتم ہاؤلائے، آیا آپ وہ لوگ ہیں جو حاججتم، جو جھگڑا کرتے ہیں، فیما اس میں لکم بھی، تمہارے ساتھ، پس ہے علم، فلما علم ان کو کہ تو حاجونا، جھگڑا کرتے ہو، فیما لیسا لکم، ہمارے ساتھ نہیں ہے، بھی علم، تمہارے پاس اس بارے میں کوئی علم، یہ جس چیز کے بارے میں تم جھگڑا کرتے ہو تمہارے پاس اس کا علم تو ہے نہیں، ٹھیک ہے۔ واللہ یعلم، اور یقیناً اللہ جانتا ہے، وانتم، اور جو تم لا تعلمون، نہیں جانتے، جو تم جانتے ہو یا جو تم نہیں جانتے، اللہ ہر چیز سے خبردار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو ہے اپنے علم میں سے ایک ذرا سا حصہ دیا ہے، ٹھیک ہے نا، چاہے تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو، قرآن کریم ہو، 100 صحیفے ہوں، یہ بھی اگر یہ علماء بھی دعویٰ کریں تو ان کے پاس بھی، پیغمبروں کے پاس، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا تمام علم کا دعویٰ نہیں کر سکتے کہ تمام علوم ان کے پاس ہیں، تو یہ کیسے؟ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ، جب یہ بات کی سورہ کہف میں آتا ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ بھائی، جب ان سے کسی نے پوچھا ایک دفعہ بیان کے دوران کہ سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے اس وقت دنیا میں، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے پاس، ظاہر وہ پیغمبر تھے، انہوں نے یہ بات کی، اللہ کو ان کی یہ بات پسند نہیں آئی، اللہ رب العزت نے فوراً تنبیہ کی اور کہا کہ جاؤ، علم تمہارے علاوہ بھی اس دنیا میں ایک ہے شخص، اس کے پاس علم سیکھو، تم سے تمہارے علاوہ بھی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کہا کہ وہ کون ہے، میں چاہوں گا کہ اگر مجھ سے زیادہ علم اس کے پاس ہے تو میں اسے سیکھنا چاہوں گا۔ پھر اللہ رب العزت نے کہا کہ یہ نشانیاں بتائیں کہ یوں یہ لے کے تم یہ توشہ ساتھ لے کر چلو گے اور اپنے ساتھ یہ مچھلی لے کر چلو گے، اور مچھلی جس کنارے پہ دریا کے یہ چھلانگ لگا لے گی تم سے، اس راستے کے اندر سرنگ بن جائے گی، اور اس راستے سے جب تم جاؤ گے تو وہ شخص صاحب علم تمہیں مل جائے گا، اور وہ صاحب علم کون تھے؟ خضر علیہ السلام۔ سمجھ آ گئی؟ تو پیغمبر کی یہ بات اللہ کو پسند نہیں کہ وہ کہے کہ دنیا میں میرے پاس علم ہے، کیونکہ اللہ نے پورا علم کسی کو نہیں دیا، اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ تو یہاں اللہ رب العزت فرماتے ہیں واللہ یعلم۔ اب دیکھیں یہاں ہا انتم ہاؤلائے، ہا انتم کیا ہے؟ حرف تنبیہ ہے، یہ اس بات پر دلیل ہے کہ ابراہیم علیہ السلام پہلے گزرے ہیں، تو اس پر جھگڑا کیسے کرتے ہو، ٹھیک ہے، اور یہ کیوں جھگڑا کرتے ہو کہ وہ سنتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں یہاں پر کہ بھائی حضرت ابراہیم کے بارے میں جھگڑا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہودی اور عیسائی دونوں دعویٰ کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے دین پر ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ تمہیں اس کا علم نہیں، تمہارے علم و دیانت کا تو یہ حال ہے کہ جس چیزوں کا تمہیں علم ہے، یعنی اپنے دین اور اپنی کتاب کا، اس کی بابت بھی تمہارے جھگڑے ہیں، ٹھیک ہے، تمہیں جو علم دے چکا ہے نا اللہ، تو تم اس کے بارے میں بھی جھگڑتے ہو، یہ سب بے اصل باتیں ہیں اور بے عقلی کی باتیں ہیں، تو پھر تم اس بات میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں سرے سے علم ہی نہیں ہے؟ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان اور ان کی جو ملت حنیفیہ کے بارے میں تمہیں کچھ نہیں پتا، ٹھیک ہے، اور جس کی بنیاد ہی توحید تھی اور اخلاص تھا، خالص نیت تھی، خالص رضا تھی اللہ کی، ٹھیک ہے نا۔ ابراہیم بابا نے جب خانہ کعبہ کی سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے نا کہ ابراہیم بابا نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر جو مکمل کر لی اور پھر اللہ رب العزت سے دعا کی کہ یا اللہ نکال لیتے ہیں، میرا خیال ہے 200 کچھ ہے، 222 ہے کہ 221 ہے، ایک منٹ دیکھ لیتے ہیں، 200 میں ہے۔ ابراہیم بابا نے جب خانہ کعبہ کی تعمیل کر لی اور اللہ رب العزت سے دعا کی کہ اللہ میری نسل میں امام بھیج، پیشوا بھیج، دیکھیں ابراہیم بابا نے اللہ رب العزت سے دعا کی کہ اس بیت اللہ کو تو آباد کر دے، ٹھیک ہے، اور یہ ابراہیم بابا کی دعا ہے کہ بیت اللہ آباد ہے اور وہاں طرح طرح کے میوے اور جو ہے پھل اور سبزیاں اور ہر طرح کی چیز وہاں پر میسر ہے،
اور اس میں کمال کس کا ہے؟ ابراہیم بابا کا. اور ابراہیم بابا نے اللہ رب العزت سے جب کہا کہ اللہ تو میری نسلوں میں امام اور پیشوا بھیج دے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بے شک میرا وعدہ ہے، لیکن ان کے ساتھ نہیں کہ جو خلاف کرتے ہیں. بے شک تیری اولاد بھی کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ قرآن کے خلاف کریں گے تو میرا وعدہ ان کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں وہ آیات میرے سامنے نہیں آ رہی اس وقت اور وقت بڑا شارٹ کٹ ہے. انشاءاللہ یہ آیات پھر نکلی تو انشاءاللہ پھر کل نکال لیں گے. ٹھیک ہے، ابھی وقت شارٹ ہے. تو دیکھیں یہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی ذات میں جھگڑا کرتے ہیں. دیکھیں اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ اللہ رب، دیکھیں یہ جو اپنے باطل عقائد ہیں، اپنے باطل طریقے ہیں، ان کو یہ حق ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اہل وہ ہے جو دین ابراہیمی پر ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل وہ ہے جو دین اسلام پر عمل کرے. سمجھ آ گئی؟ جیسے یہ ابراہیم بابا کو اپنا کہتے تھے نا کہ ہم ابراہیم بابا ہمارے دین پر تھے، تو ابراہیم بابا میں کا تو دین یہی تھا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. ٹھیک ہے، تو آج جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوے دار ہے کہ میں دین محمدی پر ہوں، تو وہ اس کو دین اسلام پر پورا عمل کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور ہر پرہیزگار، متقی اور پرہیزگار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل ہے. ٹھیک ہے، پھر اب آیت نمبر 68 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اِنَّ أُولَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ، یقیناً قریبی لوگ وہ ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھے. لِلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ، وہ لوگ جنہوں نے تابعداری کی تھی. وَهَذَا، اور وَهَذَا النَّبِيُّ، اور اس نبی کی تابعداری کرتا ہے. وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ جو ایمان لائے ہیں توحید پر، مسئلہ توحید جنہوں نے مانا. واللہ، اور یقیناً اللہ، ولی المومنین، اللہ دوست، اللہ مومنوں کا دوست ہے. اللہ قرآن و سنت والوں کا دوست ہے. دیکھیں نسب پر کوئی لڑائی نہیں. قربت و نزدیکی کس میں ہے؟ آپ کو کسی کی رشتہ داری کس میں؟ جیسے اب ہم کہتے ہیں نا بڑے فخر کے ساتھ، مجھے اس چیز پر فخر ہے کہ جو میرے قرآن والے ساتھی ہیں وہ میرے رشتہ دار ہیں. جو میرے ساتھ اللہ کے دین میں ایک ہے وہ میرا رشتہ دار ہے. وہ میرا بڑا ہے، بزرگ ہے، تو وہی میرے ماں باپ ہیں. اگر میرا ہم عمر ہے تو وہی میرے بہن بھائی ہیں. اگر مجھ سے چھوٹا ہے تو وہی میری اولاد ہے جو قرآن پہ میرا ساتھ دیتا ہے. جو قرآن پر میرے ساتھ، عقیدے پہ ساتھ نہیں ہے، میں اس سے اعلان برات کرتے ہوں، اسی طرح جس طرح کہ اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ آپ یقین کریں قرآن کے بعد ہم جب قرآن کی دعوت کسی کو دیتے ہیں اور کوئی نہیں آتا، ٹھیک ہے، تو میں ان کو صاف کہتی ہوں کہ دیکھو وہ کیا دوستی، وہ کیا رشتہ داری. جب میں آپ کو قرآن کے لیے کہتی ہوں تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں یار وقت نہیں ملتا، لوگ کیا کہیں گے. ٹھیک ہے، اور تم مجھے کہو کیا ہو یہاں گھومنے جاتے ہیں اور یہاں پھرنے جاتے ہیں، آپ یقین کریں خفا ہو جاتے ہیں اپنے سکے بہن بھائی بھی. میں ان کو بھی یہ کہتی ہوں کہ جو یہاں پر ٹائم ضائع کرتے ہو تو خیر 1 گھنٹہ آ جاؤ قرآن کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. آپ کہیں میں آپ کے گھر آ جاؤں، آپ کہو آپ میرے گھر آ جاؤ، مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا. آپ مجھے کہو چلو اس پارک میں بیٹھ کر قرآن کی بات کرتے ہیں، اللہ کی دین کی بات کرتے ہیں، موسم بھی سہانا ہے، عاشقانہ ہے جس کے پیچھے آج لوگ پاگل ہوئے ہیں، اور ہم بور ہوتے ہیں گھر میں، تو چلو ٹھیک ہے آؤ پارک میں بیٹھ کے بوریت بھی دور کر لیں گے، لیکن اللہ کی کتاب پر. فضول باتیں، فضول چیزیں، فضول ڈسکشن کا کیا فائدہ؟ یہ چیزیں الٹا ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے گناہ بڑھا کر دوسرے کے گناہ مٹا دیتے ہیں. ایک دفعہ امام ابو حنیفہ کو کسی نے آ کے کہا کہ فلاں شخص نے آپ کی بہت برائی کی اور وہ آپ کے پیچھے بہت برا بھلا کہہ رہا ہے. امام ابو حنیفہ نے خوب زبردست قسم کا بڑا تحفہ تیار کیا اور اس شخص کے گھر پہ گئے، دروازہ ناک کیا اور کہا، جیسی دروازہ کھولا وہ شخص تو ڈر گیا خوف کے مار کے. ہو لگتا ہے امام ابو حنیفہ کو کسی نے میری شکایت کر دی کہ میں ان کی غیبت کر رہا تھا، میں ان کو برا بھلا کہتا تھا، ان کی برائیاں بیان کر رہا تھا. امام ابو حنیفہ نے جیسے اس نے دروازہ کھولا گلے لگایا اور انہوں نے کہا کہ بس یہ آپ کو میں یہ تحفہ دینے آیا تھا، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے میرے گناہ جھاڑ دیے. ٹھیک ہے، آپ نے میرے گناہ کم کر دیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر چاہو کسی کی غیبت کرنا تو اپنی ماں کی غیبت کرو، کیونکہ تمہارے نیک اعمال تمہاری ماں کی طرف چلے جائیں اور ان کے گناہ جھڑ جائیں، کیونکہ ماں کی ایک رات کا بدلہ آپ نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے نا؟ ماں کی ایک دن کی محنت کا آپ بدلہ نہیں دے سکتے. آپ پیدا کرنے والی ماں کا حق نہیں ادا کر سکتے، اور پھر وہی ماں اگر زندہ بچ گئی، ٹھیک ہے نا، بہت ساری مائیں تو بیچاری بدقسمت ہوتی ہیں جو پالنے کے لیے بھی نہیں ہوتی، بغیر سے پیدا کیے مر گئی. پالنے والے کا حق اس سے بھی زیادہ ہے. وہ ہر دن اس اولاد کے ساتھ خون کے آنسو
مطلب اپنا خون جلاتی ہے، خون جلاتی ہے تو یہ اولاد پرورش پاتی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ کسی کے گناہ کم ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ کسی کی غیبت کرو تو سب سے زیادہ غیبت اپنی والدہ کی کرو. سمجھ آ گئی؟ تاکہ اس کے گناہ جڑ جائیں. اس لیے نہیں کہ یہ بھی برے کے لیے. اب آج کی تو اولاد یہ ہے کہ ابھی میں نے یہ بولا تو کہیں گے ہاں باجی آپ نے کہا تھا نا، آپ کے درس میں ہم نے سنا کہ ماں کی غیبت کرو. اور ماں باپ کے تو ویسے بھی آلریڈی آج کل اولاد بہت ہی نافرمان ہے. ٹھیک ہے نا، نافرمانی کے لیے نہیں کہہ رہی، یہ بھی اصلاح کے لیے ہے. کیونکہ آج تو وہی والی بات ہے جیسے یہود و نصارہ اپنا مطلب اپنا، اور جن کے دلوں میں کینہ بغض اور ضد اناد ہے، منافقین ہیں، وہ اپنا مطلب نکال لیتے ہیں. ہم نے کہا نا متکلم معنی نہیں نکالتے، مرادہ معنی نہیں نکالتے، غیر مرادہ معنی نکالتے. اب یہ غیر مرادہ معنی نکال لیں گے اور کہیں گے کیوں باجی آپ نے فلاں درس میں یہ بات کہی تھی کہ اپنی ماں کی غیبت کرو. ٹھیک ہے نا، تو غور کرو آگے پیچھے کی بات پر بھی کہ آگے پیچھے میں نے بات کیا کی ہے. سمجھ آ گئی؟ کیونکہ مجھے یہ شکایتیں بھی ملتی رہتی ہیں. دیکھیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورہ ہود آیت نمبر 46 میں بھی 46 میں بھی حق پرست کی اتباع کرو. جو حق پرست کی اتباع کرتا ہے وہ اللہ کا دوست ہے اور وہ اللہ کا ساتھی ہے. اللہ اسے دوست اور اللہ اسے ساتھی رکھتے ہیں. اب تیسرا اعتراض، تیسری پلیتی یہود کی، اہل کتاب کی، نصارہ کی، وہ کیا ہے؟ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اعتراض کہ یہ مومنوں کو اپنے دین سے پلٹانے کی کوشش کرتے ہیں. آیت نمبر 69 میں توحید سے پلٹا کر شرک کی طرف یہ لے آتے ہیں. اور وہ کیسے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور چاہتا تھا ایک گروہ طائف والوں میں سے، اہل کتاب والوں سے، لَوْ يُضِلُّونَكُمْ، کاش کے گمراہ کر دیں آپ کو آپ کے دین سے، وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا، اور نہیں پھیر سکتے مگر، أَنفُسَهُمْ، اپنی جانوں کے سوا، وَمَا يُشْعُرُونَ، اپنی جانوں کے سوا یہ کسی اور کو نہیں پھیر سکتے دین سے، وَمَا يُشْعُرُونَ، اور وہ شعور نہیں رکھتے. ان میں شعور نہیں ہے. یہ جو جتنی بھی کوششیں کر لیں، جیسے شیطان نے کہا تھا نا، سورہ انشاءاللہ آگے آئے گا سورہ اعراف میں آیت نمبر 16-17 میں بھی، آیت نمبر 11 سے شروع ہوتا ہے شیطان ابلیس کا بیان، آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ جو شروع ہوتا ہے کہ کیسے بہکایا اور کہا کہ یا اللہ تو نے اس کو عزت مند کیا اور اس کی وجہ سے مجھے تو نے جنت سے نکالا مردود ٹھہرایا، میں تیرے اس انسان کو، تیرے اس بندے کو بہکاؤں گا تا قیامت، تو مجھے مہلت دے. اللہ رب العزت کو چہلے سے کہا، اور اللہ رب العزت نے کہا کہ ٹھیک ہے تو بے شک تجھے میں نے مہلت دی قیامت تک کی، جو تو مہلت مانگ رہا ہے چل میں نے تجھے بھی مہلت دی، جا بہکا. لیکن جو میرا بندہ ہے وہ کبھی نہیں بہکے گا. تو یہی بات ہے کہ جو اللہ کے بندے ہیں وہ دین سے ہٹنے والے نہیں. مومن کو اپنے دین سے پلٹانے کی کوشش کریں گے لیکن مومن اپنے دین سے نہیں پلٹتا کبھی بھی، کسی صورت کسی حالت میں بھی. ٹھیک ہے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ بھائی یہ جو یہودیوں کے اس حسد اور بغض کی وضاحت ہے جو اہل ایمان سے رکھتے تھے، اور اسی اناد کی وجہ سے یہ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی خواہش رکھتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس طرح وہ خود ہی بے شعوری میں اپنے آپ کو گمراہ کریں. بے شعور جس میں نہیں ہوتا وہ کیا ہے؟ گدھے میں شعور نہیں ہوتا. یہ خود گدھے سے بڑھ کر ہیں، یہ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں. سمجھ آ گئی؟ اب آگے اللہ رب العزت آیت نمبر 70 میں کیا کہتے ہیں؟ آیت نمبر 70 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ بھائی چھٹا اعتراض ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آیات سے کفروا بآیات اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی آیات سے انکار کرتے ہیں. یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما تکفرون بآیات اللہ، کیوں کفر کرتے ہو اللہ کی کتاب سے، وانتم تشہدون، اور تم لوگ گواہ ہو یا سمجھنے اور تم لوگ گواہ رہو یا سمجھنے والے ہو اس بات کو. ٹھیک ہے، دیکھیں یہ وسیلے اعمال کی کرتے ہیں کہ ایون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم خود جب قرآن کریم سے دور تھے تو ہم جب دعا کرتے تھے تو میں خود یہ کہتی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے یا اللہ تو مجھے میری یہ مدد کر دے، یا اللہ مجھے یہ نواز دے، یا اللہ. تو وسیلہ کس کا ہے؟ ہم نے قرآن کریم میں اب تک پڑھا نا، میں آپ کو یہ بھی بیان کر چکی ہوں کہ وسیلے ایک آپ کے اعمال ہیں، نیک اعمال. اور اس کے لیے ہم غار والوں کا واقعہ ہر دفعہ میں آپ کو بیان کرتی ہوں کہ 3 شخص تھے جو غار میں بند ہو گئے، اور یہ ہمارے اسکول کی کتابوں میں بھی ہے، نصاب کی کتابوں میں بھی ہے، میرے خیال سے 1-2 میں، کہ غار میں جب بند ہو گئے تو ایک نے اپنا یہ اللہ رب العزت کے آگے پیش کیا کہ یا اللہ میں چرواہا تھا، میں بکریاں چراتا تھا، اور جب رات کو آتا تو بکریوں کا دودھ دھو کر سب سے پہلے اپنے والدین کو دیتا. ایک رات میرے والدہ کی آنکھ لگ گئی اور میں والدہ کے سرہانے کھڑا رہا ساری رات، اور اتنے میں میرے بچے بھوکے سو گئے.
اور صبح جب میری والدہ کی آنکھ کھلی تو پہلے میں نے ان کو دودھ کا وہ پیالہ پیش کیا اور پھر اپنے بچوں کو. تو یا اللہ اگر میری یہ نیکی قبول ہو, یہ خدمت قبول ہو, تو یا اللہ اس غار کا دہانہ کھول دے. تو پتھر تھوڑا سا رک گیا. پھر دوسرا شخص تھا جو کہنے لگا کہ اللہ میرے ساتھ ایک شخص نے مزدوری کی تھی, لیکن جب میں اسے مزدوری دینے لگا تو وہ اس پہ قائل نہ ہوا اور غصے سے وہ مزدوری چھوڑ گیا, اور اس مزدوری سے میں نے بکریاں خریدی, اور وہ بکریوں سے کرتے کرتے میں نے اس کے لیے ریوڑ بن گیا, اس کے لیے میں نے نوکر خادم بھی رکھا. اور وہ شخص ایک دفعہ جب اس کو ضرورت تھی پیسوں کی آیا اور اس نے مجھ سے پوچھا کہ میری وہ مزدوری دے, تو میں نے کہا یہ جو سامنے تمہیں سارا ریوڑ نظر آ رہا ہے یہ تمہارا ہے. تو پہلے تو وہ بڑا حیران ہوا, پھر اس کے بعد وہ سارا ریوڑ میں نے کہا یہ جو لڑکا ہے خادم ہے اس کے لیے یہ بھی یہ سب تمہارا ہے. تو وہ خادم سمیت وہ بکریاں لے کر چلا گیا, اور اس نے مجھے اس میں سے ایک مطلب اس کے خیال رکھنے کی اجرت تک بھی نہیں دی. اور میں نے یا اللہ اگر میری یہ نیکی تجھے قبول ہے, تیری درگاہ میں مقبول ہے, تو یا رب العالمین ہمیں اس غار سے نجات دے. تو غار کا دہانہ اور کھل گیا. پھر ایک تیسرا شخص تھا, اس نے کہا کہ یا رب العالمین مجھے ایک عورت نے زنا کی دعوت دی, لیکن میں نے وہ دعوت قبول نہیں کی. اگر میرا یہ عمل قبول ہے تو یہ اللہ غار کا دہانہ کھول دے. اور اتنے میں غار کا منہ کھل گیا اور وہ تینوں نکل پڑے. ٹھیک ہے, تو اپنے نیک اعمال وسیلہ کرو, اور دوسرا وسیلہ اللہ کے نام ہے, بہترین نام ہے اسماء الحسنی جو سورہ آراف کے اینڈ میں آتے ہیں. اللہ رب العزت نے سورہ آراف میں ذکر کیا کہ اللہ کے ناموں کو وسیلہ کرو. ٹھیک ہے, تو اب کیا ہے آیت نمبر اس آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آیات سے انکار کرتے ہیں یہ یہودی. دیکھیں گواہ ہونے کا مطلب ہے کہ تمہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت و حقانیت کا علم ہے. اور دیکھیں اب یہ جو کیا ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ اللہ رب العزت کی آیات سے انکاری ہیں. ٹھیک ہے, اب اللہ آیت نمبر 70 میں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آیات سے انکاری ہیں. پھر آیت نمبر 71 میں پانچواں اعتراض ہے کہ حق و باطل کو گڑبڑ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, 71 میں یہ پانچواں اعتراض ہے اور پانچویں پلیتی ہے یہود کی کہ حق اور باطل کو مکس کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا اہل الکتاب لما تلبسون الحق, اے کتاب والو, اے اہل کتاب کیوں ملاتے ہو حق کو باطل کے ساتھ, وتکتمون الحق, اور کیوں چھپاتے ہو حق کو, وانتم تعلمون, اور تم خوب جانتے ہو, تمہیں خوب پتہ ہے, تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت سے خبر ہو, تم قرآن کی حقانیت سے خبر ہو, تمہیں پتہ ہے کہ یہ پیغمبر بھی حق ہے اور یہ کتاب بھی, اور یہ آخری پیغمبر ہے اور یہ آخری کتاب ہے, یہ آخری وہ قانون کی کتاب ہے, یہ آخری جو کی بک آپ کو مل گئی ہے آداب زندگی کی, اس میں دنیا اور آخرت کے جو اصول ہیں یہ حق ہیں. حق و باطل کو مت ملاؤ, لوگوں کے عقائد خراب کیوں کرتے ہو, لوگوں کے عقیدے خراب مت کرو, حق اور باطل مت مکس کرو, تلبسونا مکس کرنا. دیکھیں آج کے دور میں عالم ذلیل ہو گیا ہے, لوگوں کو برا دیکھیں آج علماء حق کی کوئی نہیں سنتا. ٹھیک ہے نا, آج یہ لوگ یہ دیکھیں اس میں جو ہے یہودیوں کے دو بڑے جرائم کی بھی نشاندہی ہے کہ انہیں ان سے باز رکھنے کی تلقین کی جا رہی ہے. پہلا جرم ان کا یہ ہے کہ حق اور باطل اور سچ اور جھوٹ کو مکس کر دیتے ہیں, غلط ملت, تاکہ لوگوں پر حق اور باطل واضح نہ ہو. دوسرا ان کا یہ ہے یہ کتمان حق کرتے تھے, حق کو چھپاتے تھے. ہم نے یہود کی پلیتیاں پیچھے سورہ بقرہ میں پڑھی نا کہ تحریف کرتے ہیں, کتمان حق کرتے ہیں, حق کو چھپاتے ہیں. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات تھی نا تورات میں لکھی ہوئی, انہیں لوگوں سے یہ چھپاتے ہیں تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر لوگ کم سے کم لوگ اعتبار کریں. ٹھیک ہے, اور کم سے کم ان کی صداقت نمایاں ہو. اور یہ دونوں جرم یہ جانتے بوجھتے کرتے ہیں, جس سے ان کی بدبختی دو چند کر دی گئی ہے. اور ان کے جرائم کی نشاندہی سورہ بقرہ میں ہم نے پیچھے میں کہا نا ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون, سورہ بقرہ آیت نمبر 42 میں تھا. حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ, اللہ رب العزت سورہ بقرہ میں کہتے ہیں وتلبسوا الحق بالباطل, اور حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ, وتکتموا الحق وانتم تعلمون, اور حق مت چھپاؤ اور تم جانتے ہو. اہل کتاب کے لفظ کو بعض مفسرین نے عام رکھا ہے جس میں یہود و نصارہ دونوں شامل ہیں, یعنی یہ دونوں ان جرائم سے باز نہیں آتے تھے, ان کو اس سے باز رہنے کی اس میں تلقین کی گئی ہے. یعنی دونوں کو بعض کے نزدیک اس سے مراد صرف وہ قبائلی یہود ہیں جو مدینے میں رہائش پذیر تھے, بنو قریظہ, بنو نذیر, بنو کیانکا. ٹھیک ہے, زیادہ صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے کیونکہ ان مسلمانوں کا براہ راست انہی سے معاملہ تھا اور یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں پیش تھے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی یہودیوں میں یہ اوصاف موجود نہیں ہوں گی. سمجھ لیں, یہ یہودیوں کی پلیتی تھی. ٹھیک ہے,
تو یہ حق کو باطل کے ساتھ مکس کرتے تھے. ہم نے آیت نمبر 71 تک ہی پڑھا تھا. دیکھیں حق اور باطل کو مکس کرنا ایسے ہوتا ہے کہ جیسے ایک ڈرم دودھ ہے نا, اور اس میں اگر آپ قطرہ پیشاب بھی ملا دو تو سارا خراب ہو گیا نا. پھر وہ قطرہ پیشاب سے آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ دودھ خالص رہ گیا. تو یہی ان اہل کتاب کی, ان یہود و نصارہ کی یہی پلیتی تھی کہ یہ حق اور باطل کو ملا کر کہتے ہیں. ہم نے کیا کیا, ہم نے تو صرف وہ جیسے آج بھی کہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو عید میلاد مناتے ہیں, 12 ربیع الاول شروع ہے نا, 12 ربیع الاول میں یہ خرافات شروع کر دیں گے کہ ہم تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی عید مناتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں نا کہ ہمارے مذہب میں شارٹ کٹ بات, پھر اس پہ تفصیلی انشاءاللہ بیان کروں گی, شارٹ کٹ بات ہمارے مذہب میں کتنی عیدیں ہیں؟ 2 ہے نا, عید الفطر اور عید الاضحیٰ. تیسری یہ کہاں سے لے آئے؟ ٹھیک ہے نا. تو یہ خود ساختہ باتیں ہیں ان کی, یہ ان کی خود کی گڑی ہوئی باتیں ہیں, یہ حق و باطل کے ساتھ مکس کرتے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ میری یہ بات؟ تو اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق دے. اللہ رب العزت ہمارے اس تھوڑے بیٹھنے کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین یا رب العالمین, آمین یا رب العالمین. روز محشر قرآن کی شکایت سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت سے محفوظ رکھنا. اللہ تو ہمیں بچا لے. یا اللہ روز محشر ہم سرخرو ہوں. اللہ تیرے دربار میں بھی اور تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کے نام سے جب ہم اٹھائے جائیں تو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی یا اللہ روز محشر روز کوثر پر ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے کوثر کا پیالہ پینا نصیب ہو. آمین آمین ثم آمین. اللہ